بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ نے میرے دو پیچھے جو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھی، جو دو ٹاپک تھے، ایک تو رمضان المبارک کے حوالے سے تھا اور دوسرا بہت اہم ٹاپک جو تھا وہ مہنگائی کے حوالے سے تھا۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج جب میں فروٹس خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو فروٹ 150 روپے کلو کچھ دنوں پہلے جو مل رہا تھا، آج وہ 150 روپے کا 2 کلو مل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں کہا تھا، تھوڑا سا صبر اور تحمل سے کام لیں، اتنی جلدی نہ کریں، صبر کریں۔ دیکھیں، آپ نے صبر نہیں کیا تو آپ نے اس فروٹس کے ریٹ کو کہاں آپ لے کے چلے گئے، اور آپ نے اس فروٹس کے ریٹ کو خریدتے بھی رہے اس فروٹ کو۔ اگر آپ صبر کر لیتے تو وہ بہت جلد وہ قیمتیں جو گر جاتی، لیکن اب کچھ لوگوں نے صبر کیا اور کچھ لوگوں نے فروٹس کو استعمال کچھ دنوں تک نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ جو فروٹ 150 روپے کلو کچھ دنوں پر مل رہا تھا، آج وہ 150 روپے کا 2 کلو مل رہا ہے۔ یہ صبر ہوتا ہے۔ اگر آپ صبر کر رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا پھل آپ کو میٹھا ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور بہت زبردست ٹاپک میں آج لے کر آیا ہوں، لیکن ہمارے سنی حضرات کے لیے، اہل سنت کے لوگوں کے لیے یہ ٹاپک تھوڑا سا جو منظم طریقے سے چلتے ہیں، اپنی زندگی کو لے کے چلتے ہیں، ان کے لیے ٹاپک بہت اچھا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ ٹاپک جو ہے وہ بہت ذرا کٹھن ہوگا، کڑوا بھی لگے گا، میری باتیں کچھ کڑوی بھی لگیں گی، لیکن بات حق ہوگی، سچ ہوگی بات۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ مزارات پر جانے کے آداب ہے۔ مزارات پر جانے کے آداب کیا ہیں، مزار پر جانا کس طرح چاہیے، اور یہ سب سے پہلا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلی تو بات آپ یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ مزار پر جانا چاہیے۔ مزار پر نہ جانے کے کوئی دلیل، کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی آپ کو روایت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے؟ مزار پر جانا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ کافی سالوں سے چلتا ہوا ہے، صدیوں سے چلتا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ مزار پر جانے کا جو ہے وہ تسلسل صدیہ دراز سے چلتا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں۔ اس کو کس طرح سے جانا چاہیے، کس طریقے پر جانا چاہیے، یہ ہمارے بزرگان دین نے جو ہے وہ ارشاد فرما دیا ہے۔ تو مزارات پر جانے کے آداب یہ ہیں کہ آپ جائیں بہت جو ہے وہ صبر کے ساتھ اور دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے جائیں، اور جو صاحب مزار ہیں، جن کی قبر ہے، ان سے آپ 4 ہاتھ، تقریباً جو 4 ہاتھ ہیں وہ دور کھڑے ہو جائیں۔ آپ ان سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں، وہاں پر ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوئے آپ درود السلام پڑھیں۔ ان کے لیے اصال ثواب کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، جو قرآن شریف آپ کو آتا ہے، جتنا آتا ہے، سورہ یاسین، سورہ ملک، جتنا کچھ آتا ہے وہ آپ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اس کا ثواب صاحب مزار کو پہنچائیں، اپنے مرحومین کو پہنچائیں، آپ نے امت مسلمہ کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ اللہ کے حضور دعا کریں۔ آپ ان کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتے ہیں، صاحب مزار کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے وہ روایت میں ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ قرآن حدیث میں آپ کو متعدد جگہوں پہ مل جائے گا۔ اچھا، اس میں جو خرافات ہوتی ہے نا، اس کو لے کر کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی مزارات پر جانا نہیں چاہیے۔ اچھا، نہ جانے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی ایک قرآن کی آیت بتا دیں، کوئی ایک حدیث بتا دیں، کوئی ایک جو ہے محدثین کا قول بتا دیں، یا پھر ان کا کوئی عمل بتا دیں۔ نہیں جی، ان کے پاس اگر کچھ ان کے پاس دلیل ہے کہ وہ مزارات پر نہیں جانا چاہیے، تو دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ وہاں پر خرافات ہوتی ہیں۔ جی ہم مانتے ہیں کہ وہاں پہ خرافات ہوتی ہیں۔ اچھا، خرافات کس قسم کی خرافات ہیں؟ جو ہم سنی حضرات تو بہت آگے بڑھ چڑھ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سنیوں کو تھوڑا سا سادگی اپنانی چاہیے، اپنے اندر تھوڑا سا سادہ رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مزار پر جائیں
اور جو ہے وہ قبر پر اوپر چڑھ جائیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ پہلے یہ سمجھیں، اگر وہ صاحب مزار اگر زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں؟ آپ کا ادب کیا ہوتا؟ آپ جاتے ان کے قدموں کے پاس بیٹھ جاتے، ان کے قدموں سے دور بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لے لیتے، ہاتھ چوم لیتے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ ان کی قبر پر ہی چڑھ جائیں اور آپ جو ہے وہ قبر پر چڑھ جائیں، قبر کو چومیں یا پھر ان کی چوکھٹ کو چومیں۔ یہ در حقیقت میرے بھولے بھالی سنی بھائیوں، ٹھیک ہے، یہ در حقیقت یہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے اندر سادگی لاؤ بھائی، اپنے اندر سادگی لاؤ، سادے طریقے سے جاؤ۔ کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں پر جا کر اتنی چادر لے کر جانا اور چادر لے کر ڈھول ڈھباکی کر کے جانا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ وہاں پر جو ہے وہ تالے باندھے جا رہے ہو، وہاں پر آپ دھاگے باندھ رہے ہو۔ یار یہ طریقہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہی نہیں ہے، ان کا عمل ہی اس طرح کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح کا عمل ہی نہیں ہے تو آپ کیوں جو ہے وہ اس طرح کے جا کر خرافات آپ کرتے ہو؟ جو صاحب مزار ہیں، جن کا مزار ہے، انہوں نے ہمیشہ دین کی تبلیغ دی، ٹھیک ہے، نماز کی ترغیب دی، جھوٹ بولنا اس کو منع فرمایا، ٹھیک ہے، غیبت کو منع فرمایا، چغلی خوری کو منع فرمایا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کی سیرت سے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کی سیرت سے نمازی بن گئے؟ آپ نے نمازیں شروع کر دیں؟ یا ان کی سیرت کو اپنانا ہے تو آپ ایک کام کریں، آپ ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے نمازی بن جائیں۔ ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر جو ہے وہ خرافات ہوتی ہے، ڈھول ہوتا ہے، چرس ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، جی بھائی یہ اس سے ہمارا اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اہل سنت کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پر خرافات سے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سوچیں جو صاحب مزار ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزار دی، نماز میں گزاری، روزوں میں گزاری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ اس چیز کی اجازت دیتے تھے کہ جو آج ہمارے جو ہے مزارات پر جو یہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، کہ اس طرح کی اجازت صاحب مزار دیتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی ایسے لوگ جو ہے انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ ان کی زندگی آپ دیکھ لیں، ان کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیں، اگر دنیا کے کونے کونے پر یا پھر پاکستان کے کونے کونے پر دیکھ لیں، اگر دین پھیلا ہوا ہے تو ان اولیاء اللہ کی برکت سے پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ خرافات میں دیکھیں، سب سے پہلی خرافات ہم کیا کرتے ہیں، مزار پر جاتے ہیں، پھول لے کے جاتے ہیں، اس کا کوئی سرے سے کوئی ایسا ملتا نہیں ہے کہ آپ وہ پھول لے کے جائیں نہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ بغیر پھول کے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، چادر لے کے جاتے ہیں، جی بھائی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بھی یہی لکھا ہے کہ جی اگر صاحب مزار پر اگر ایک چادر چڑھی ہوئی ہے، آپ دوسری چادر کو مت چڑھائیں، یہ فضول ہے، فضول خرچی ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ دوسری چادر چڑھائیں؟ میں کہتا ہوں اس چادر کے جتنے پیسے ہیں، 100 روپے، 200 روپے، 400 روپے، یہاں تک کہ لوگ اتنی مہنگی مہنگی چادر جو ہے وہ صاحب مزار پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر ایک چادر چڑھی ہوئی ہے بھائی، تو اگر وہ بوسیدہ نہیں ہوئی ہے، پرانی نہیں ہوئی ہے، تو دوسری چادروں پہ چادر چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنی ہی رقم کسی غریب کو کھانا کھلانے میں لگا دیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، اور اس کا ثواب صاحب مزار کو پہنچائیں، کتنا زبردست طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر چادروں کی تھپیوں پہ تھپیاں لگ جاتی ہیں قبر پر، اور یہی چادر پھر دوبارہ سے جا کر ان دکانوں پہ چلی جاتی ہے اور دکانوں پہ سیل ہوتی ہے، یہی چادر پھر دوبارہ جو ہے وہ قبر پر لگ جاتی ہے۔ تو بھائی یہ خرافات ہیں، ان سے آپ بچیں۔ ہمارے سنی بھائیوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے آپ بچیں، ٹھیک ہے، اپنے اندر سادگی کو اپنائیں، مزار پر جائیں سادگی سے جائیں، کوئی آپ پر اعتراض نہ کر سکے، آپ بالکل سادے طریقے سے جائیں، وہاں پر کچھ پڑھیں، دعا مانگیں، واپس آ جائیں، سادے طریقے سے جائیں۔ آپ دیکھیں ترکی کے مزار ہیں، بغداد کے مزار ہیں، وہاں پر قبر کے باہر جو ہے وہ جالیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ کوئی قبر کو چوم نہ سکے، کوئی ایسے خرافات نہ کر سکے۔ بھائی لوگ جو ہے وہ
یہاں تک کہ لوگ دیکھا گیا ہے کہ سجدہ کرتے ہیں. دیکھیں پہلی صورت پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے، سجدہ جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک سجدہ عبادت کی نیت سے ہوتا ہے، اور ایک سجدہ جو ہوتا ہے وہ تعظیم کی نیت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، جو شخص قبر پر سجدہ کر رہا ہے وہ کتنا ہی بڑا جاہل کیوں نہ ہو، وہ سب سے پہلے عبادت کی نیت سے نہیں کر رہا، وہ تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے. لیکن تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا بھی جو ہے وہ حرام ہے. اور اگر کسی شخص نے عبادت کی نیت سے کیا تو وہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جو فتویٰ لگاتے ہیں جنہوں نے شرک کیا ہے، بھائی پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا موجود ہے، اس کے دل میں کیا ہے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہے کیا وہ تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے. ہاں وہ تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے، ہاں لیکن پھر بھی وہ حرام کام کر رہا ہے. تو بھائی آپ نہ قبر کو چومیں، نہ قبر پر سجدہ کریں، دور رہ کر آپ جو ہے وہ جو پڑھ سکتے ہیں قرآن کی آیات کو پڑھیں، ایصال ثواب کریں. آپ جو ہے وہ دعا کریں اپنے لیے. ہاں آپ جو ہے ان کے لیے وسیلہ پیش کر اللہ کے حضور وسیلہ پیش کر کے دعا کریں، اتنا کریں. ٹھیک ہے، آپ جتنا سادہ رہیں گے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع نہ دیں. ٹھیک ہے، اتنا اعتراض کر رہے ہیں جی مزار پر یہ ہو رہا ہے، مزار پر وہ ہو رہا ہے. جی ہم مانتے ہیں مزارات تو خرافات ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ جاہل لوگ ہیں جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. یہ لوگ مزار پر خرافات کرتے ہیں اور سارا جو ہے وہ اس کا جو کیچڑ جو ہے وہ اہل سنت پر اٹھتا ہے. ہمارے اہل سنت، علماء اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ مزار پر جائیں، سادہ طریقے سے جائیں. یہ جتنے خرافات میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں مزار پر جانا اہل سنت سے تعلق ہے، یہ خرافات کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ ویڈیو کو آپ دیکھیے گا بھی، شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا. میں نیکسٹ انشاءاللہ ضرور آپ کے پاس ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے حضور پیش ہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مزار پر سادہ طریقے سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جمعے کا دن ہے، آج تیسرا جمعہ جو ہے وہ گزر گیا رمضان المبارک کا. اس کے بعد 2 جمعے ہو یا ایک جمعہ ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے ایام رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے، اس میں ہمیں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.